فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھیں گے جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء، اور ان کے نبیوں کو قتل کرنے کو بھی ہم لکھیں گے، بغیر حق، جو انہوں نے بغیر حق کے قتل کیے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم یہ کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اس جلنے والے عذاب کو چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ عذاب اسی وجہ سے ہے کہ جو تم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے غزوہ احد کی تفصیل پچھلے رکوع تک، اور یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی ذات کو، اللہ کو قرض دے، قرض حسنا، اور پھر اللہ خالق و مالک اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں میں سے بعض نے کہنا شروع کر دیا، دیکھو تمہارا رب معاذ اللہ استغفر اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تمہارا رب تو قرض مانگ رہا ہے۔ اور ایک اور واقعہ بھی تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن نبی محمد، جس کی وجہ سے وہ سند ضعیف ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں چونکہ وہ ملتا جلتا ہے تو میں اس لیے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ وہ ایسے مدینہ کی گلیوں میں چلتے چلتے وہ ذرا باہر نکل گئے۔ یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا، اور اس مدرسے میں فنحاس نامی ایک عالم یہودی، اور اس کے ماتحت ایک اور عالم یہودیوں کا اشیع اس کا نام تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دعوت دی کہ دیکھو تورات اور انجیل کو آپ جاننے والے ہو، اللہ کی ذات کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، یہ بھی آپ کو علم ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں کہ آپ کلمہ ہی پڑھ لیں، اسلام قبول کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، بیعت کریں، کلمہ پڑھیں، اسلام قبول کریں۔ انہی دنوں میں یہی آیت نازل ہوئی تھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ اس نے بہت ساری باتیں کی، اور ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ تمہارا رب تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، وہ ہم سے قرض مانگتا ہے اور خود کہتا ہے کہ سود نہ کھاؤ، اور خود ہمیں سود کھلانے کی باتیں کرتا ہے۔ سود کھلانے کی بات کا مطلب یعنی کہ ہم جو دیں گے اللہ کے راستے میں یا اللہ کو دیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں ڈبل، اس سے بھی زیادہ 7-10 گنا اس کو کر کے واپس کروں گا۔ تو یہ سود نہیں ہے۔
یعنی یہ ایک بحث ہوئی، جو وہ گستاخیاں کرتا رہا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غصہ آیا، اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور یہ کہا اللہ کی قسم اے یہودیو، اگر تم سے ہمارا معاہدہ نہ ہوتا، تم ذمہ ہو، تم سے ہمارا معاہدہ نہ ہوتا تو میں اللہ کی قسم تمہارا سر قلم کر کے جاتا۔ یہ بات کہی اور واپس چلے گئے۔ اب وہ یہودی جو فنحاس، اس نے کہا کہ میں تو بدلہ لوں گا، مجھے تو انصاف چاہیے۔ اب انصاف کے لیے مجلس بیٹھ گئی کہ جائیں تو جائیں کہاں، انصاف کس سے مانگیں؟ اور وہ ایک ہی شخص ان کو نظر آیا، اور جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ بالآخر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے تھے، محمد بن عبداللہ کہا، آپ کا ایک ساتھی جس کا نام ابو بکر ہے ہمارے مدرسے میں گئے، ہمارے عالم کے چہرے پہ تھپڑ مارا، ہمیں انصاف چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ایسے ہی ہے، تھپڑ میں نے مارا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے، اللہ کو فقیر کہا ہے، اپنے آپ کو غنی کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو وہ سارے جو پڑھنے والے تھے طلباء وہاں پہ، ان سب نے گواہی دی کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں، ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ جس اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہم پڑھا رہے ہیں ہم اسی اللہ کی گستاخی کر دیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے چہرے پہ یہودی تھپڑ مارے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ تو مفسرین نے یہ لکھا جب یہ فیصلہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تب جبریل علیہ السلام کو اللہ خالق و مالک نے بھیجا کہ یہ تھپڑ لگنا نہیں چاہیے، جلدی سے جاؤ۔ اور پھر یہ قرآن مجید کی آیت لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اس پوری روئے زمین پہ اگر کسی نے نہیں سنا تو نہیں سنا، لیکن جس اللہ کی صفت سمیع ہے، جس اللہ کی صفت علیم ہے، اس اللہ نے عرش معلیٰ پہ بیٹھے ہوئے سن لیا ہے کہ اس یہودی نے اللہ کو فقیر اور اپنے آپ کو غنی کہا ہے۔ اللہ نے گواہی دی آسمان سے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ ثابت یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ بعض دفعہ انسان اپنے قد سے بہت بڑی بات کر جاتا ہے، بہت بڑی گستاخی کر جاتا ہے۔ اب یہ لوگ جو یہودی تھے یہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، وہ تورات اتارنے والا کون ہے جی؟ انجیل اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جس کی اتاری ہوئی کتابیں وہ پڑھا رہے ہیں، اسی اللہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ وہ فقیر کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو غنی کہہ رہے ہیں، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ انسان کی سوچ اور یہ تصور میں اس طرح کی بات آ ہی نہیں سکتی جو انہوں نے بات کر دی۔ اور آگے فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم نے یہ باتیں کی ہیں، سنکتب ہم بھی لکھ رہے ہیں، سنکتب ما قالوا ہم نے وہ بھی لکھا ہے جو تم نے کہا، اللہ کو فقیر اور اپنے آپ کو غنی کہا، ہم نے یہ بھی لکھا ہے۔ آگے فرمایا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، تم نے نبیوں کے قتل کیے ہیں بغیر حق کے، ہم نے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تمہارے جو تمہارا نامہ اعمال ہے ہم نے اس میں ساری چیزوں کو لکھا ہوا ہے، اور ان ساری چیزوں کے بدلے میں قیامت کا دن ہوگا، ہم کہیں گے وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے ذُوقُوا عذاب الحریق، یہ سخت ترین جو جلنے والا عذاب ہے یہ چکھو ذرا۔ اللہ اکبر۔ آج انسان پتہ نہیں کن ہواؤں میں رہتا ہے، انسان کے تصورات، خیالات، احساسات، جذبات پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں۔
سوچو وہ وقت، وہ گھڑی کہ جب اللہ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوگا، ذوقوا عذاب الحریق، یہ جہنمی شخص ہے، دور لے جاؤ اس کو۔ آج ہمارے جذبات اور احساسات اور خیالات اور دنیا کی رنگینیاں اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے ہمارے پاس۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم پہ ظلم کرے۔ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ جو تمہیں یہ کہا جائے گا نا کہ جاؤ جہنم کی طرف، اس کے پیچھے بما قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے، تم نے اپنی جسم سے، اپنی ذات سے جو اعمال کیے ہوں گے، وہ اعمال تمہیں جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اللہ ظلم نہیں کریں گے کسی پر۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔